بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 95 ہے۔ اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کا تیسرا خطاب ذکر ہو رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور قوم کے لوگ شرک میں گرفتار ہو چکے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے خطاب کیا اپنی قوم سے کہ تم نے یہ شرک کیوں کیا۔ اس کے بعد خطاب کیا ہارون علیہ السلام سے کہ آپ نے کیوں نہیں روکا۔ ان کے جوابات تو پچھلی آیات میں گزر چکی ہیں، اور اب یہ تیسرا خطاب ہے موسیٰ علیہ السلام کا سامری سے، جس نے لوگوں کو شرک میں مبتلا کیا اور اس کے لیے یہ طرح طرح کے کرتب دکھائے۔ قال فما خطبك یا سامری، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے بس کیا معاملہ ہے تیرا اے سامری۔ اصل مجرم تو سامری تھا، وہ قوم کے شرک کا سرغنہ تھا، تو اس سے پوچھا تمہارا معاملہ کیا ہے، یہ کیوں لوگوں کو تم نے شرک میں مبتلا کیا، اور یہ سارا کچھ جو تم نے کیا یہ کیا کیا؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، کہا سامری نے بصرت میں نے دیکھا، بما اس کو، لم یبصروا بہ جس کو ان لوگوں نے نہیں دیکھا، فقبضت قبضۃ پس میں نے بھر لی اور اٹھا لی ایک مٹھی، من اثر الرسول رسول کے نقش قدم میں سے، فنبذتها تو میں نے اس کو ڈال دیا، وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي اور اسی طرح مزین کر دیا تھا اور بنا ڈالا تھا اور کہہ دیا تھا مجھے میرے نفس نے۔ یہ آیت، اس کی تفسیر یہ ہے جو اکثر مفسرین کی تفسیر ہے، اس کے مطابق اس کی تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ مروی ہے کہ سامری نے
جبریل کو دیکھا کہ وہ ایک گھوڑے پر سوار ہے، تو اس نے جبریل کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے کی جو مٹی ہے اس کو اٹھا لیا، اپنی ایک مشت میں اٹھایا، اور پھر جب اس نے یہ بچڑا بنایا تو اس مٹی کو اس بچڑے میں ڈال دیا۔ تو ڈالنے کے بعد اس بچڑے میں اس مٹی کی تاثیر تھی، اور یا یہ کہ ڈالتے وقت اس نے ہارون علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ تم دعا دینا کہ جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہو جائے، اور ہارون علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک بچڑا بنا رہا ہے اور اس سے شرک پھیلے گا، تو اس نے دعا کر دی۔ تو ہارون علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا یا اس مٹی کی تاثیر تھی، اور وہ ایک مبارک مٹی تھی جس کی وجہ سے اس بچڑے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ اس میں سے ایک آواز نکلنے لگی۔ اور اس میں تو اختلاف ہے کہ وہ بچڑا حقیقی معنوں میں بچڑا بنا تھا یا کہ وہ صرف ایک ساخت کے اعتبار سے اس کی ماہیت اور کیفیت ایسی تھی کہ اس میں سے آواز نکل رہی تھی۔ لیکن اس روایت میں یہ بات ہے کہ اس کی تاثیر کی وجہ سے وہ بچڑا بن گیا۔ عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت امام المفسرین ابن جریر طبری نے نقل کی ہے۔ قال ابن عباس ورأى السامری اثر فرس جبریل، سامری نے جبریل کے گھوڑے کے نقش قدم کو دیکھا، فأخذ ترابا من اثر حافرہ، تو اس نے مٹی اور خاک اٹھا لی اس گھوڑے کے قدم اور کھر کے نیچے سے، سم کے نیچے سے، ثم اقبل الى النار فقذفه فيها، اور پھر وہ اس آگ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس میں اس کو ڈال دیا۔ تو سامری کا جواب یہ تھا اس روایت کے مطابق، اور اکثر اور جمہور مفسرین کی رائے کے مطابق، کہ قال سامری نے کہا بصرت، میں نے دیکھا بما لم یبصروا به، اس کو جس کو انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی میں نے جبریل اور اس کے گھوڑے اور اس کے نقش قدم کو دیکھا۔ فقبضت قبضۃ، تو میں نے ایک مٹھی خاک کی اٹھا لی، من اثر الرسول، رسول کے نقش قدم میں سے، یعنی جبریل کے نقش قدم سے میں نے خاک، ایک مشت بھر بھری خاک اٹھا لی، فنبذتها، اور پھر اس کو اس بچڑے میں ڈال دیا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ بصرت کا معنی یہ ہے کہ اس سامری نے جبرائیل کو دیکھا، اور قبضت کا معنی یہ ہوا کہ اس نے ایک مٹھی اٹھا لی خاک کی، اور رسول کا معنی اور مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ یہ چونکہ سلفاً و خلفاً اکثر مفسرین کی تشریح ہے، اور اس کو ان مفسرین نے راجح بھی قرار دیا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حدیث الفتون میں بھی اس کا ذکر ہے، اور عبداللہ ابن عباس سے بھی یہ مروی ہے، اور حدیث الفتون کے راوی بھی عبداللہ ابن عباس ہے، اور امام ابن جریر نے اس کو سند سے ذکر کیا ہے۔ اسی رائے کو امام ابن جریر سے عبداللہ ابن عباس کا یہ قول نقل کر کے امام ابن کثیر نے
تفسیر مظہری نے، علامہ ابن جوزی نے، تفسیر قرطبی نے، روح المعانی میں علامہ آلوسی نے، اور بعد کے اردو مفسرین میں علامہ شبیر احمد عثمانی نے، معارف القرآن نے، خلفاً و سلفاً مفسرین نے اس رائے کو ترجیح دی ہے۔ اور اس رائے پر کوئی اعتراض نقلاً اور عقلاً وارد نہیں ہوتا۔ نقلاً و عقلاً یہ وارد نہیں ہوتا کہ خاک کی تاثیر بھی ہو سکتی ہے کہ ایسا ہوا ہو، اور اس لیے ہوا ہے کہ یہ ایک آزمائش ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا کہ وہ شرک کرتے ہیں یا نہیں، انہوں نے اللہ کو پہچانا ہے کہ نہیں۔ اگر خاک کی تاثیر سے وہ بچڑا بن بھی گیا تو پھر بھی معبود تو نہیں بنا، ظاہر ہوا، اور سامری کے ہاتھ سے جو ظاہر ہوا وہ دعوے رسالت کے بغیر ہوا، دونوں میں فرق ہے۔ امام رازی نے تو ابو مسلم کی رائے کو ترجیح دی ہے، ابو حیان اور علامہ شربینی نے اس رائے کو نقل تو کیا ہے مگر نہ تو ترجیح دی ہے اور نہ تردید کی ہے، مگر جمہور سلفاً خلفاً مفسرین عبداللہ ابن عباس کے اس قول کو ترجیح دیتے ہیں، اور علامہ سید محمود آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں ابو مسلم کے اس قول پر یہ شدید رد لکھا ہے اور چاروں وجوہات کے جوابات لکھے ہیں، اور فرمایا ہے کہ قبضت قبضتاً والا جو قول ہے اس کا کیا تم معنی کرتے ہو کہ میں نے تابعداری کی، موسیٰ علیہ السلام کے قدم پہ میں نے قدم رکھا اور کچھ تابعداری کی؟ یہ قبضت قبضتاً کو تابعداری کے معنی میں لینا تو بہت کم مستعمل ہے اور شاذ مستعمل ہے، یہ تو اس کا کوئی متبادر معنی نہیں ہے۔ قرآن تو عربی مبین میں نازل ہوا ہے، اس کے اندر اتنی گہری گہری لغات تلاش کرنے پہ تو آیت کا معنی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، تو 10 معنی کوئی اور بھی کر دے گا۔ قبض تو قبضتاً کا لفظ اس معنی میں واضح نہیں ہے۔ پھر اگر رسول سے موسیٰ علیہ السلام ہی مراد ہے تو انہوں نے پھر یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں نے آپ کی تابعداری کی، آپ کی بجائے پھر میں نے اثر رسول کو غائب مان رہے ہیں۔ اس کے بھی تکلفی جوابات اگرچہ امام رازی نے کیے ہیں لیکن وہ تکلف ہے۔ اس لیے مشہور تفسیر اور راجح تفسیر اور الفاظ کے ذات زیادہ قریب تفسیر وہ وہی ہے جو عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے۔ یہ 2 تفسیریں ہیں اس آیت میں، اور آیت اس حوالے سے کافی مشکل ہے۔ مفسرین کو محسوس ہو رہا ہے کہ بعض اکابر مفسرین کو باوجود ان روایات کے کچھ اشکالات ذہن میں تھے، تبھی انہوں نے امام ابو مسلم اصفہانی کے قول کو ترجیح دی اور مفسرین کی اس روایت کو نہیں لیا، یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ جو روایت ہے وہ تو اسرائیلی ہے۔ اگر وہ روایت بالکل سند صحیح کے ساتھ ہوتی تو پھر تو کوئی تأمل کسی مفسر کو بھی نہ ہوتا، لیکن وہ ہے اسرائیلی۔ میری بات پوری ہو جائے، وہ تو ہے اسرائیلی روایت، لہذا مفسرین کو ترجیح دینے میں تأمل ہوا۔ لیکن یہاں ایک بات ہے جو کہ مولانا سید ابو العلا مودودی نے تفہیم القرآن میں کی ہے، اور ان کی یہ بات ان دونوں اقوال کے درمیان ایک طرح کی تطبیق ہے۔ ابو مسلم اصفہانی کے قول کو تو ترجیح نہیں دی ہے، اور تفسیر تو وہی کی ہے جو جمہور مفسرین کی ہے، لیکن انہوں نے اس پر حیرت کا اور تعجب کا اظہار کیا ہے کہ یہ بات اگرچہ اسی طرح ہے کہ سامری نے کہا کہ میں نے جبریل کو دیکھا اور اس کے قدم کے نیچے سے مٹی اٹھائی اور اس کو بچڑے میں ڈالا اور بچڑا بنا اور آوازیں نکلنی شروع ہوئی، یہ بات سامری نے اسی طرح کی ہے، لیکن کی تو سامری نے ہے، تو سامری کون سا سچا آدمی تھا جو اس نے سچ بولا ہے؟ بات تو یہی ہے
لیکن یہ جو سامری نے یہ بات کی ہے اس کی کوئی تصدیق آیت میں نہیں ہے کہ سامری نے سچ بولا تھا. وہ تو ایک مداری آدمی تھا، ایک کرتب والا تھا، ایک جھوٹا شخص تھا، گمراہ تھا. تو اس گمراہ شخص کی بات کی کیا تصدیق؟ اس آیت میں اس کی کوئی تصدیق تو نہیں ہوئی ہے. بس یہ کہ قالا، اس نے یہ بات بنائی اور یہ کہا کہ یہ میں نے وہ جبریل کو دیکھا تھا، وہاں سے میں نے بڑی برکت والی مٹی اٹھائی تھی، وہ اس میں ڈالا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا. یہ ایک بات بنائی اس نے. تو تفسیر تو انہوں نے وہی کی ہے جو جمہور مفسرین کی رائے کے مطابق ہے کہ الفاظ اسی کے مطابق فٹ ہیں، اور قرآن عربی مبین میں واضح ہے جس کے اندر اتنی مشکل لغات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور روایات بھی ساری یہی کہتی ہے. لیکن اس کو سچ نہیں سمجھنا چاہیے، اس کی تصدیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو سامری نے کہا وہ بالکل صحیح کہا تھا. یہ ایک اضافی بات ہے جو مولانا نے کی ہے، اور یہاں پر یہ اضافی بات مولانا کی نہایت قیمتی ہے. اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ مفسرین نے تو اس کو بطور واقعہ کے لیا ہے، تو اگر بطور واقعہ کے بھی لیا ہو تو مولانا مودودی کی یہ رائے ان مفسرین کی آراء کی مخالفت نہیں ہے، اور اس میں کوئی گمراہی کی بات نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ امام راضی نے ابو مسلم کی رائے لے لی، اور ابو مسلم نے بھی ایک رائے اس آیت کی تفسیر میں کی ہے، تو ان کو تو کسی نے امام راضی کو گمراہ نہیں کہا، اگرچہ وہاں پہ دوسری طرف روایات موجود ہیں. تو یہاں مولانا مودودی کی یہ رائے اگر ساتھ میں ملا دی جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا. ہمارے شیخ مولانا گوہر رحمان نور اللہ مرقدہ مولانا مودودی کی اس رائے کو ترجیح دیتے تھے کہ میری رائے اور میری دانست میں بھی یہ بات زیادہ قرین قیاس اور زیادہ صحیح ہے، ورنہ تو دوسرے نمبر پر پھر جمہور مفسرین ہی کی رائے کو ترجیح ہے، ابو مسلم کی رائے کو ترجیح حاصل نہیں ہے. علامہ آلوسی نے روح المعانی میں اسی کو ترجیح دی ہے، اور امام راضی کی اس رائے پر اور ابو مسلم کی رائے پر اور ان کے دلائل پر سختی کے ساتھ رد لکھا ہے. تو یہ ایک معرکۃ الآراء آیت ہے جس میں مفسرین کے دونوں جانب کے آراء ہے. امام راضی کی تفسیر کبیر اور روح المعانی، ان دونوں کو اگر آپ آمنے سامنے پڑھیں گے تو یہ دونوں آراء بالکل واضح ہو جائیں گی. اور یہی بات پھر تدبر قرآن میں بھی ہے کہ یہ بطور واقعہ کے نہیں کہا تھا، بلکہ یہ انہوں نے ایک بات بنا لی تھی. کذا وکذالک سولت. اب ترجمہ ذرا شروع سے سن لیجئے. قالا، کہا سامری نے یہ بات بنا کر، بصرت کہ میں نے دیکھ لیا، بما لم یبصروا بہ، اس کو جس کو انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی میں نے جبریل کو دیکھا. فقبضت قبضۃ، تو میں نے ایک مٹھی مٹی کی بر لی، من اثر رسول، جبریل کے نقش قدم میں سے. فنبتھا، تو میں نے اس مٹی کو، اس ایک مشت مٹی کو بچڑے میں ڈال دیا. اور ایسا کیوں کیا؟ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور یہ مٹی اپنے پاس رکھنا اور پھر بچڑے میں ڈالنا، میرے نفس نے اس کو میرے لیے مزین کیا. ان کی مراد تو یہ تھی کہ شاید اس بہانے سے میں بچ جاؤں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس کا یہ عذر قبول نہیں کیا. اس لیے کہ اگر ایسا ہوا بھی ہے تو تم نے معبود کیوں بنایا؟ یہ اس بات کی دلیل تو نہیں ہے کہ تم وحدہ لا شریک کو چھوڑ دو. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے فاذهب، جاؤ، پس جا، فإن لك في الحياة، پس بے شک تیرے لیے زندگی میں، پوری زندگی بھر یہ سزا ہے، ان تقول لا مساس، کہ تم کہو گے لا مساس، لا مساس، لا مساس، لا مساس، یہ کہو گے.
لا مساس کا کیا معنی ہے؟ یعنی لا امسو ولا امسو، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، میں بھی کسی کو ہاتھ نہ لگاؤں، مجھے بھی کوئی ہاتھ نہ لگائے، یعنی تجھ سے ایک اچھوت بن جائے گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو دنیا کی ایک وعید سنا دی کہ اللہ کی طرف سے تیرے لیے یہ سزا ہے۔ تو پھر سامری ایسا ہو گیا کہ وہ بس جنگلوں میں اور بیابانوں میں گھومتا پھرتا تھا اور کسی بھی انسان کو دیکھ کر بھاگتا تھا اور کہتا تھا مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ یہ ایک تکوینی طور پر ایک سزا اسے مل گئی۔ لا یمس احدا ولا یمسہ احد عاقبہ اللہ بذالک، اللہ نے اس کو یہ سزا دے دی۔ اور ساتھ میں وہ لوگوں سے یہ کہتا تھا لا مساس لا مساس لا مساس، ہاتھ نہیں لگاؤ، ہاتھ نہیں لگاؤ۔ اور بعض نے یہ بھی نقل کیا ہے، روایات میں ہے کہ اس کو جب کوئی ہاتھ لگاتا اور کوئی ٹچ بھی ہو جاتا تو اس کو بخار چڑھ جاتا، اور ٹچ کرنے والے کو بھی بخار چڑھ جاتا۔ یہ ایک عذاب تھا۔ مفسر ماوردی نے یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ یہ ایک قول کے مطابق یہ ایک شرعی حکم تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے جاری کر دیا کہ ان سے سوشل بائیکاٹ کر دو، اب کوئی نہ جائے اور ان سے تعلق نہ رکھے، نہ ان سے بات کرے، اور بالکل یہ الگ تلگ رہے۔ مگر پہلا قول زیادہ مشہور ہے۔ فَاذْهَبْ پس جاؤ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ پس بے شک تیرے لیے زندگی بھر یہ ہے أَن تَقُولَ لَا مِسَاس کہ تم کہو گے مجھے ہاتھ مت لگاؤ، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ ہے، یعنی تیرے لیے موت کا ایک مقرر وقت ہے، اور یا قیامت میں عذاب ایک کا ایک وقت ہے۔ لَن تُخْلَفَهُ کہ نہیں پیچھے کیے جاؤ گے اس سے، لَن يَتَأَخَّرَ عَنْكَ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا اور دیکھو اپنے اس معبود کو، ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا کہ ہمیشہ تھے آپ اس پر مقیم، یعنی آپ مستقل جس معبود کی عبادت کرتے تھے، اب دیکھو اس معبود کو کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ لَنُحَرِّقَنَّهُ ضرور ہم جلائیں گے اس کو، ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا پھر ہم اڑا دیں گے اس کو دریا میں، نصفاً ریزہ ریزہ کر کے، اڑا کر۔ اس لیے بعض علماء جو کہتے ہیں کہ وہ بچڑا باقاعدہ بچڑا بنا گوشت پوست کا، ان کے دلائل میں سے کی دلیل یہ بھی ہے کہ لَنُحَرِّقَنَّهُ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ہم اس کو جلا دیں گے اور ریزہ ریزہ کر دیں گے، تو اگر وہ سونے کا تھا تو سونا تو ریزہ ریزہ نہیں ہوتا ہے، تو لَنُحَرِّقَنَّهُ گویا اس کو ذبح کیا اور پھر جلایا اور ریزہ ریزہ کر دیا۔ اور جو علماء کہتے ہیں کہ نہیں وہ جسدن لہو خوار، جسدن کہا ہے ایک مجسمہ تھا، تو لنحرقنہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اور لنحرقنہ کا معنی یہ ہے کہ جلا کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اور یا یہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، جب قرآن میں ہے اور انہوں نے کہہ دیا تو لنحرقنہ جلا دیا اور ریزہ ریزہ کر دیا تو بس ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہو گیا۔ اور بعض نے یہ معنی بھی کیا ہے کہ لَنَبْرُدَنَّهُ بِالْمِبْرَدِ ہم اس کو ریتی کے ساتھ رگڑ لیں گے، یہ بھی ایک معنی ہوا ہے۔